پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں، غربت، بے روزگاری، مہنگائی کے جو مسئلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے وہی حل ہے کہ ہم ان تمام ایشوز کا مقابلہ کر سکیں، اور یہی سیاست کی مطلب ہوتا ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں، آپ عوام کا مسائل کا حل نکالیں، آپ عوام کا نمائندگی کریں، نہ کہ جو ہمارے پرانے سیاستدان کر رہے ہیں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست۔ ان کی سیاست تو اپنے منشور پہ نہیں، وہ تو ذاتی دشمنیاں پہ اتر آئے ہیں، اور ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ 8 فروری کو وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ تھے، ایک نئی سیاست کے ساتھ جو خدمت، عوام کی خدمت پہ فوکس ہو، عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی اس کا فوکس ہو، نہ کہ یہ جو ان کا تقسیم اور نفرت کا سیاست ہے۔ ایک تو ایشوز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، ایک جو ہمارا سندھ کا سب سے بڑا ایشو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں کافی دیر سے جو سیلاب متاثرین کے نقصان ہوا ہے، چاہے ہمارا ان کے گھر کا نقصان ہوا، ہمارے تعلیمی ادارے 50% سندھ کے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا، ہمارے سڑکیں، ہمارے اریگیشن نظام، ہم نے تو پوری دنیا کو اپیل کر کے ان کو ساتھ کر کے ہم فائنانسز بھی بندوبست کیا تھا، ہم نے وفاق کا فائنانسنگ بندوبست کیا تھا کہ وفاق جو سندھ صوبہ خرچ کرے گا ان گھر تعمیر کرنے پہ، ہمارا سکولز بنانے کے لیے، وفاق ہمارا بجٹ میچ کرے گا، اور مجھے یقین دہانی دی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، سب کی طرف سے، کہ الیکشن کے سلسلے میں آپ کے سیلاب متاثرین کے لیے جو کام چلتا آ رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ مگر افسوس کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مسلسل رکاوٹیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، اور جو لیٹسٹ میرا رپورٹ ہے کہ جو میرے گھر بنانے کا منصوبہ تھا، جس سے ہم نے خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دینا تھا، کہ وہ بھی اب سست روی کا شکار ہو چکا ہے، اور جو مالکانہ حقوق دینے کا سلسلہ تھا وہ تو بالکل بند ہو چکا ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنا اور ساتھ جو وفاق کا فنڈنگ تھا، جس نے سندھ حکومت کا فنڈنگ کو میچ کرنا تھا، اس کو بھی رکوایا گیا۔ تو میں اس پہ احتجاج بھی کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، صوبائی حکومت سے، کہ جو سیلاب متاثرین کے کام ہیں اس کو آپ نہ روکے، وہ جاری ہونا چاہیے۔ جتنا اس میں آپ ڈیلے کروائیں گے اتنا ہمارا خرچہ بڑھے گا، اتنا نقصان ہوگا سیلاب متاثرین کا۔ تو یہ میرا ایک جو سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کے سامنے اٹھانا چاہ رہا تھا۔ دوسرا میرا ایک سیاسی مسئلہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کا جو پنجاب میں انتظامیہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کس طریقے سے وہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ایشوز چل رہے تھے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نون لیگ سیاست نہیں کرنا چاہتے، مسلم لیگ سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، مسلم لیگ اپنے سیاسی مخالفین کو پچ سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اکیلا کھیلنا چاہتے ہیں۔ میرے 7 سے زیادہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو تیر کا نشان سے محروم رکھا گیا ہے۔ میں آپ سب کو ان کا نام دے بھی سکتا ہوں یا میں بتا سکتا ہوں۔ ہمارا چکوال کا جو ایم این اے کا امیدوار تھا اس کو محروم ہمارا نشان سے، ہمارا چکوال کا PP20 کا جو ایم پی اے تھا اس کو انہوں نے نشان نہیں دیا، PP21 کا جو میرا امیدوار اس کو بھی نشان نہیں دیا، NA59 ٹلگن سے بھی جو ہمارا امیدوار تھا اس کو بھی نشان نہیں دیا، ٹوبا ٹیک سنگھ سے PP119 کا میرا امیدوار کو انہوں نے نشان نہیں دیا، NA122 لاہور کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے اس کو نقصان نہیں دیا، اور جو میں
الیکشن NA 127 سے لڑ رہا ہوں اور میرے نیچے جو 5 صوبائی اسمبلی سیٹس لگتے ہیں پنجاب میں لاہور میں، وہاں کا PP 163 کا امیدوار فیاض بھٹی صاحب، اس کو بھی تیر سے محروم رکھا گیا. اس کو کسی کو کیٹل دیا گیا ہے، کسی کو کیا انڈیپینڈنٹ نشان دیا گیا ہے. اور